امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جو 4 چیزوں کو نہیں مانتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ جو شفاعت کو نہیں مانتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، جو معراج جسمانی کو نہیں مانتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ بہرحال باقی چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن یہ 2 چیزیں کیونکہ آج معراج سے متعلق ہیں، اس میں شفاعت بھی ہے اور اس میں معراج جسمانی بھی ہے۔ جسم کے ساتھ رسول خدا معراج پہ گئے تھے، پہلی حدیث۔ دوسری حدیث جو شہید دستغیب نے اپنی کتاب معراج ہے، ان کی کتاب معراج، اس میں لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ معراج رسول خدا کے لیے نہیں تھی، معراج ہے عروج سے، یعنی سفر کرنا کسی بلندی کی طرف۔ تو فرماتے ہیں معراج رسول خدا کے لیے نہیں تھی کہ رسول خدا کوئی ترقی کرنے جا رہے تھے یا آسمان کی سیر کرنے جا رہے تھے تو وہ معاذ اللہ ان کا مقام کم تھا، معراج پہ جانے سے بڑھ گیا، ایسا نہیں ہے۔ توجہ ہے لوگوں کی؟ ہمارے کیونکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کا زور اسی بات پہ ہے کہ پیغمبر کو معراج ہوئی اور اس سے ان کا رتبہ بڑھ گیا، ان کا مقام بڑھ گیا، اس لیے ہمارے ہاں بعثت پہ زیادہ تاکید کرتے ہیں، معراج پہ کم تاکید کرتے ہیں کہ بعثت رسول خدا کا اعلان رسالت آج ہی کا دن تھا اور معراج آسمان پہ جانا۔ علامہ طباطبائی نے بحث کی ہے کہ 2 مرتبہ پیغمبر کو معراج ہوئی ہے، بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھی ہے، لیکن علامہ طباطبائی کہتے ہیں 2 سے زیادہ مرتبہ ثابت نہیں ہے، لیکن 2 مرتبہ ثابت ہے قرآن کی روح سے۔ اب مجھے اس میں بحث نہیں ہے کہ 2 مرتبہ معراج پہ گئے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں، بہت سی بحث کرتے ہیں ہمارے برادران کے رسول خدا معراج پہ گئے، اس کے بعد پھر رسول خدا کو ترقی ملی، وہ ترقی ہوئی جو دوسرے انبیاء کے پاس مقام نہیں تھا کہ آپ معراج پہ گئے۔ آج ذرا میں وہ سب پیش کروں گا۔ ہمارے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر کے لیے ویسے ہی ممکن تھا، معراج پہ جانے کی وجہ سے ممکن نہیں ہوا، ان کا ویسا ہی رتبہ تھا، اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا کہ ان کا اتنا مقام تھا، معراج پہ جانے سے ان کا کوئی رتبہ بڑھا نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ تو اب کیوں معراج پہ گئے، کیوں لے کے گئے؟ شہید دستغیب نے پوری ایک روایت وہاں پہ بیان کی ہے، کتاب ہے ان کی، لیکن میں خلاصہ کر کے اشارہ کر رہا ہوں، صرف آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہ تمام ملائکہ نے خداوند متعال کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگارا، ہم نے رسول خدا کی زیارت کی تھی جب وہ یہاں تھے اور اس اپنے جو نورانی ان کا وجود ہے اس نور کی ہم نے زیارت کی تھی، لیکن جب سے یہ انسانی حلیے میں زمین پہ گئے ہیں ہم نے اس جسم کی زیارت نہیں کی، ہم ایک مرتبہ رسول خدا کی اس جسم کے ساتھ زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم خلق ہوئے تو ہم نے سب سے پہلے دیکھا ہی جو نور تھا وہ رسول خدا کا، علی مرتضیٰ کا، یہ نور انوار پنجتن کے دیکھے، لیکن جب سے زمین پہ گئے ہیں تب سے ہم نے زیارت نہیں کی۔ ایک مرتبہ ذرا رسول خدا کو آسمان پہ بلا لے کہ ہم ان کی زیارت کر لیں۔ جب سارے ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، التجا کی، تو اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ذرا ایک مرتبہ اس جسم کے ساتھ آپ عرش اعظم پہ آئیں تاکہ سارے ملائکہ آپ کی زیارت کر لیں۔ اور سارے ملائکہ نے استقبال کیا کہ رسول خدا کی ہمیں زیارت نصیب ہوئی۔ تو عروج اگر دیکھنا ہے تو پھر فرشتوں کو عروج ملا ہے رسول خدا کی زیارت کر کے، وَإِلَّا رسول خدا کا رتبہ بہت عظیم ہے، بعظمت ہے۔ اب تک تو واضح ہے سب لوگوں کے لیے، بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ بعثت سے مراد آج بعثت بھی بہرحال ہے، تو اس طرح اشارہ کر دوں کیونکہ ایک بھائی نے بھی ذکر کیا کہ بعض لوگ کہہ رہے تھے کسی ٹی وی کے اوپر کہ رسول خدا جو ہیں وہ جناب جبرائیل نے ان سے کہا اقرا پڑھیں، تو انہوں نے کہا میں تو پڑھنا جانتا نہیں ہوں، استغفر اللہ۔ ایسے البتہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول خدا نے معاذ اللہ جب پہلی وحی آئی تو انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی، جناب جبرائیل نے ان کو روک لیا۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے۔ علامہ طباطبائی نے اس کو اپنی المیزان میں جواب لکھا ہے، ہمارے تمام علماء نے اس کا جواب لکھا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اس کو رد کیا ہے، انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ رسول خدا کے لیے کوئی اگر خود پیغمبر نہیں جانتے تھے کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، تو وہ
دوسری دنیا کو کیا سکھانے کے لیے آئے تھے؟ جو خود نہ جانتا ہو تو بہرحال رسول خدا کے لیے کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ ایک اور بات میں کہتا چلوں، اب وہ کہتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ جب گھر آئے تو بہت پسینے آ رہے تھے اور بخار ہو گیا تھا بہت تیز، تو جناب خدیجہ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا ایک مجھے استغفر اللہ ایک مخلوق نظر آتی ہے، جناب جبرائیل کو پہچان نہیں سکے تھے، تو کہا ایک مخلوق نظر آتی ہے بہت، اس کا وجود بہت بڑا ہے، ہیکل بہت بڑا ہے، اس سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور بار بار آ کے کہتا ہے اقرا، بار بار آ کے کہتا ہے بسم اللہ پڑھیں اور کہیں اقرا، جب میں پڑھنے نہیں جانتا مجھے بار بار کہتے ہیں پڑھیں۔ تو اس کے بعد پھر پیغمبر کو بخار ہو گیا۔ جناب خدیجہ نے کہا میرا کزن ہے، وہ کرسچن منک ہے، وہ ایک پادری ہے عیسائی، اس کا نام ورقہ بن نوفل، اس کے پاس چلتے ہیں شاید وہ بتا دے کہ کیا ہے۔ تو اس کے پاس گئے اور اس نے ورقے نے، ورقہ تو سمجھتے ہیں نا، ورقہ پیج کو کہتے ہیں نا اردو میں، تو ایک ورقے نے مدینۃ العلم کو بتایا کہ آپ نبی ہیں، اور اس کے بعد پھر رسول خدا نے کہا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ رب اللہ کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر یہ جو نظر آ رہا ہے مجھے بار بار کا وہ کوئی فرشتہ ہے اللہ کا، جناب جبرائیل ہوں گے اور وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، ایسے نبوتیں ثابت نہیں ہوتی بلکہ مشکوک ہو جاتی ہیں۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ تو عزیزان گرامی، جناب رسول خدا جو تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس طرح سے ان کی نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ 2 برس کے سن میں رسول خدا کا دل صاف کرنے کے بعد انہیں پاک و پاکیزہ نہیں کیا، جو آئے ہی دنیا کو پاک کرنے کے لیے ہیں، انہیں پاک ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اب سب توجہ کریں گے، معراج کیا ہے، رسول خدا کی بعثت کیا ہے؟ بعثت یہ ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ توجہ کیجئے گا، بعثت تھوڑی سی میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ بعثت پیغمبر اسلام میں کوئی کمی نہیں تھی، he had nothing less کہ اب 40 سال کے ہو گئے تو کمال پہ آ گئے اب آپ اعلان کر دیں، نہیں، توجہ چاہوں گا۔ پیغمبر میں کوئی کمی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے جناب عیسیٰ کے حوالے میں کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، کتاب دے کے بھیجا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اور یہ بہت سے عیسائی کہہ دیتے ہیں تمہارے قرآن میں لکھا ہے جناب عیسیٰ نے گہوارے میں کلام کیا اور تمہارے نبی 40 سال کے سن میں جا کے نبی بنے۔ نہیں، 40 سال کے سن میں نبی نہیں بنے۔ پیغمبر خود فرما رہے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ابھی آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا، اللہ نے مکس بھی نہیں کیا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ پیغمبر اسلام خود فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا، میں اس وقت تھا نہیں۔ بہت فرق ہے ہونے میں اور نبی ہونے میں، بہت فرق ہے۔ کہا میں جب سے تھا، میں تب سے نبی تھا، نبی بنا نہیں ہوں، نبی ہی آیا ہوں۔ تو اس وقت رسول خدا نبی تھے جب جناب آدم نہیں تھے، تو اس دنیا میں آنے کے بعد 40 برس کے سن میں 40 کی ایج میں نبی نہیں بنے، بلکہ پہلے سے نبی تھے، اگر بات واضح ہو رہی ہو تو۔ پیغمبر اسلام پہلے سے نبی تھے۔ اب جب پہلے سے نبی تھے تو جناب رسول خدا 40 برس کے سن میں نبی بنے نہیں ہیں، بلکہ اعلان رسالت کیا۔ کیوں؟ کیا کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی۔ توجہ ہے، آج امام مہدی علیہ السلام میں کوئی کمی نہیں ہے جو آپ ظہور نہیں کر رہے ہیں، آپ مکمل ہیں، آپ کامل ہیں، آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، آپ اپنی ولایت کے لحاظ سے، امامت کے لحاظ سے پورے کمال پہ ہیں، پرفیکشن کے اوپر فائز ہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ معاشرے میں کمی ہے، جب معاشرہ تیار ہو جائے گا تو امام ظہور کر جائیں گے۔ سوسائٹی میں کمی ہے، ہمارے ہاں اطاعت کی، علم کی، اس سمجھ کی، سوچ کی، ہم میں کمی ہے، امام میں کمی نہیں ہے۔ اب تک تو توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ معاشرے میں اطاعت کی کمی ہے، فرما برداری کی، علم کی، معرفت کی کمی ہے، ہم میں کمی ہے، امام میں کمی نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمی نہیں تھی، معاشرے میں کمی تھی۔ معاشرے میں کس چیز کی کمی تھی؟ علی ابن ابی طالب کی کمی تھی، محافظ رسالت کی کمی تھی۔ جیسے ہی جناب امیر علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد جب 10 سال کے ہو گئے، 9-10 برس کے تھے، تو اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے حبیب، اے کالی کملی والے کھڑے ہو جائیے، اعلان کر دیجئے، لوگوں کو ڈرائیے کہ شرک کو چھوڑ دو، نجاستوں کو چھوڑ دو، برائیوں کو چھوڑ دو، شراب کو چھوڑ دو، جوئے کو چھوڑ دو، بیٹیوں کو دفنانا چھوڑ دو، اس راستے پہ آ جاؤ جو سارے انبیاء کا راستہ ہے۔ لیکن اب آپ کے ساتھ آپ اکیلے نہیں ہوں گے، حفاظت کرنے والا میرا علی آپ کے ساتھ ہوگا، یہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، معاشرے میں اس وجود کی کمی تھی۔
پیغمبر کے اندر کوئی کمی نہیں تھی۔ ایک تو یہ بعثت کا میں نے آپ کو فلسفہ سمجھا دیا۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں دونوں کو ساتھ ساتھ موضوعات کو لے کے چل سکوں اور تفصیل سے پیش کر سکوں، تو اب بعثت رسول خدا کی حدیث صرف ایک پیش کر دو، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کو، جتنے بھی اخلاقیات ہیں ان کو ان کے کمال پہ پہنچانے کے لیے بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا ہوں۔ میری بعثت تمام اخلاقیات کو، ایتھکس کو اس کے کمال پہ پہنچانے کے لیے ہوئی ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو سب سے مشکل قوم تھی، جو سب سے مشکل قوم تھی، جو سب سے مشکل لوگ تھے، وہ اس زمانے کے عرب تھے۔ بھئی آج کے عرب اتنے مشکل ہیں تو آپ سوچیے اس زمانے کتنے مشکل لوگ رہے ہوں گے، اتنے ڈیفیکلٹ پیپل تھے، بہت ہی ڈیفیکلٹ، یعنی مشرک بھی تھے، سخت دل بھی تھے، بدو عرب، بیٹیوں کو جو زندہ دفنا دیتے ہوں۔ تو جو سب سے مشکل قوم تھی ان کے لیے اللہ نے سب سے باعظمت، سب سے عظیم نبی کو مبعوث کیا، کہا جو سب سے مشکل ہے میرے حبیب، آپ سب سے باعظمت ہے، انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، میں آپ کو مبعوث کر رہا ہوں کہ آپ جا کے ان کو تبلیغ کریں۔ توجہ ہے سب لوگوں کی میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی، اللہ نے سب سے عظیم نبی کو، سب سے بڑے نبی کو سب سے مشکل لوگوں میں بعثت کی، بھیجا، اور پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو مسلمان کیا، لوگوں کو اخلاق۔ عزیزان گرامی، اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کافر تھے انہیں مسلمان بنایا، مسلمان کو مومن بنایا، مومن کو متقی بنایا، متقی کو یقین کے درجے پہ فائز کیا، جو یقین کے درجے پہ فائز تھا اسے کل ایمان بنایا۔ عزیزان گرامی، رسول خدا نے جو بے زر تھے انہیں ابو ذر بنا دیا، جو غیر مسلم تھے انہیں سلمان بنا دیا۔ عزیزان گرامی، کسی کو مقداد بنایا، کسی کو عمار بنایا، یہ پیغمبر اسلام کا کمال تھا، جس کو دیکھتے تھے اگر اس میں ظرفیت تھی تو پیغمبر نے اسے کمال پہ پہنچا دیا۔ جن میں خود ظرفیت نہیں تھی وہ محروم رہے، پیغمبر کے پاس وہ محروم رہے جن میں اپنی ظرفیت اچھی نہیں تھی، جن کا اپنا ضمیر اچھا نہیں۔ یہ بعثت ہے۔ اب آئیں ذرا معراج، اب جناب ختمی مرتبت، اب ہمارے بھائیوں نے ایک روایت نقل کر دی ہے جس کی وجہ سے وہ ضد میں آ جاتے ہیں کہ نہیں رسول خدا جو ہیں وہ ان کی معراج اس طرح سے ہوئی، اور وہ راوی جو ہیں اس کی وہ ایک ام المومنین ہے، نام نہیں لوں گا، تو کہتے ہیں کہ ان ام المومنین نے کہا کہ نہیں، رسول خدا کی معراج جسمانی نہیں تھی، بس جو دروازے پہ زنجیر تھی وہ ہل رہی تھی، پانی جو وضو کے لیے کھڑے ہوئے تھے تہجد پڑھنے کے لیے وہ بہہ رہا تھا، بستر بھی گرم تھا، گئے اور واپس آ گئے تو کہا مجھے معراج ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ اب وہ ضد بنا لی ہے ان سارے مسلمانوں نے، کہتے ہیں کیونکہ ام المومنین نے بیان کیا ہے، اب رسول خدا کے بس اتنی سی معراج ہے، وہ گئے ہیں اور وہ کچھ نہیں ہوا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، چند لحظوں کی ہے اور وہ معراج خواب میں تھی۔ عزیزان گرامی، اولاً تو یہ حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ کیونکہ ان ام المومنین کی شادی پیغمبر اسلام سے مدینے میں ہوئی ہے، اور مدینے میں ہجرت کر کے رسول خدا آئے ہیں۔ معراج قرآن کی روح سے مکے میں ہوئی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد حرام سے وہ جو سب سے دور مسجد ہے وہاں تک ہم نے معراج کروائی ہے، رات کا وقت تھا، سیر کروائی اپنے بندے کو۔ اب آئیں ذرا معراج جسمانی کی میں دلیلیں پیش کر رہا ہوں، سننا چاہ رہے ہیں سب لوگ؟ معراج جسمانی کی پہلی دلیل ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ کہ اللہ کا کہنا کہ لیلن یعنی رات کے وقت معراج کرانا۔ رات کہتے ہیں ایک زمان کو، زمان اور مکان تو سب سمجھتے ہیں نا، ٹائم اینڈ اسپیس۔ اللہ نے لفظ استعمال کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً، رات کے وقت معراج کرائی، رات کے وقت معراج کروائی۔ یہ رات کا سفر جسم سے متعلق ہوتا ہے کیونکہ زمان کا تعلق ہی جسم سے ہے۔ تو اب یہ پہلی دلیل، ملا صدرہ نے 8 دلیلیں لکھی ہیں، ان میں سے پہلی دلیل کہتے ہیں یہ لفظ استعمال کرنا، رات کے وقت سیر کروائی ہے تو یہ زمان ہے، ٹائم پیریڈ ہے، یہ زمان میں کسی ٹائم کے اندر کہ اتنی مدت کے اندر ہم نے سفر کروایا، تو یہ خود دلیل ہے کہ جسمانی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سبحان الذی اسری بعبدہ،
ملا صدرہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا میں نے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو معراج کرائی. اگر اللہ کہہ دیتا نا میں نے اپنے نبی کو معراج کروائی، تو نبوت کو معراج انسان تصور کر سکتا ہے کہ یہ خواب میں ہو سکتی ہے، کیونکہ نبوت کا تعلق جسم سے نہیں ہے. نبوت عہدہ ہے، منصب ہے، لیکن جب کہتے ہیں نا عبد تو یہ بندگی جسم سے وابستہ ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. فلسفے کی روح سے دیکھیں، میرا ایک مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ عالم دین ہیں، میں ایک معلم ہوں، ٹیچر ہوں. یہ کوئی بھی ٹیچر کہاں ہے؟ معلم کہاں ہے؟ عالم دین کہاں ہے؟ یہ باہر نہیں ہے. یہ ساری کی ساری مجھ علی رضا رضوی سے وابستہ ہیں. اگر میں نہ ہوں تو آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. لیکن یہ ساری چیزیں اگر سمجھ میں آتی ہیں تو میری وجہ سے سمجھ میں آتی ہیں کہ اگر ٹیچر ہے تو یہ ہے. تو انسان سے وابستہ اس کے عہدے ہوتے ہیں، لیکن عبدیت کا تعلق، بندگی کا تعلق جسم سے ہے. پتہ نہیں ہے یا نہیں. اب میں فلسفے کی پوری بحث یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. تو عبدیت کا تعلق جسم سے ہے. عبد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں نے اپنے عبد کو سیر کروائی، رات کے وقت سیر کروائی. تو سیر کروانا عبد سے متعلق ہے، رات سے متعلق ہے، دونوں جسم پہ دلالت کرتی ہیں. آئیں ذرا ایک اور دلیل پیش کر دیتا ہوں، پتہ نہیں کس حد تک لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد، من اور الی. اب یہ دو اور دلیلیں ہیں. جب بھی کہا جاتا ہے نا عربی میں من ابتدائی غایت کے لیے آتا ہے، الی انتہائی غایت کے لیے آتا ہے. من فرام اینڈ الی ٹو. جب بھی آپ کہتے ہیں نا میں نے اپنے کہا کہ میں اپنے گھر سے یہاں پہ آیا ہوں، فرام اینڈ ٹو، تو عزیزان گرامی کوئی نہ کوئی ابتدائی غایت ہے، کوئی نہ کوئی انتہائی غایت ہے. there must be a point of beginning and a point of end. کوئی شروع اور کوئی آخر کی جگہ ہے. خواب کے اندر ابتدا اور انتہا کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. یہ ابتدا ہونا اس کا مطلب ہے جسمانی معراج ہے، یہ انتہا ہونا اس کا مطلب ہے معراج جسمانی ہے. پتہ نہیں اب تک ہیں یا نہیں. تو اب یہ چار دلیلیں ملا صدرہ، اس کے علاوہ اور ابھی آپ حضرات کی توجہ مجھے بتا رہی ہے کہ میں انشاءاللہ اس کو سمیٹ لوں، موضوع کو معراج پہ چلا جاؤں تاکہ جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ گفتگو نہ ہو. آپ لوگ معراج پہ نہ جائیے گا. مومن معراج پہ صرف خواب میں ہی جاتے ہیں، کوئی جسم کے لحاظ سے نہیں جاتا. تو انشاءاللہ آپ لوگ میرے ساتھ ہی رہیں، معراج پہ مت جائیے گا، میرے ساتھ